یہ سب بھکاری جو سڑکوں پر کشکول بڑھائے پھرتے ہیں گولی مار کر اڑا دینے چاہیے۔ جو بھیک مانگتے ہیں اتنے لعنتی نہیں جتنے ان کو بھیک دینے والے۔ جنت میں ایک ٹھنڈی کوٹھری بک کروانے والے سوداگر۔ گناہ کو اتنے برے انداز سے پیش کرو کہ کرنے والے کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔ موت ایک بہت بھونڈی چیز ہے، یعنی آپ اچھے بھلے جی رہے ہیں، ایک مرض کہیں سے آن چمٹتا ہے اور مر جاتے ہیں۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر پیش کی گئی ہے۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں آئینہ صرف شکل دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 100 میں سے 100 مکھیاں شہد کی طرف بھاگی آئیں گی اور 100 میں سے 99 لڑکیاں بھونڈے پن سے مائل ہوں گی۔ منٹو سے کسی نے پوچھا، کیا حال ہے آپ کے ملک کا؟ کہنے لگے، بالکل ویسا ہی جیسا جیل میں ہونے والی جمعہ کی نماز کا ہوتا ہے۔ اذان فراڈیا دیتا ہے، امامت قاتل کرواتا ہے اور نمازی سب کے سب چور ہوتے ہیں۔ بھوکے پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ روٹی اور پیٹ، عورت اور مرد، یہ دو بہت پرانے رشتے ہیں، ازلی اور ابدی۔ انسان اپنے اندر کوئی برائی لے کر پیدا نہیں ہوتا، خوبیوں اور برائیاں اس کے دل و دماغ میں باہر سے داخل ہوتی ہیں۔ بعض ان کی پرورش کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ سب سے بڑا مسئلہ یعنی تمام مسئلوں کا باپ اس وقت پیدا ہوا تھا جب آدم نے بھوک محسوس کی تھی۔ انسان کی خواہشات بالکل بلبوں کی طرح ہوتی ہیں جو معلوم نہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم غلام تھے تب آزادی کے خواب دیکھتے تھے، اور اب آزاد ہیں تو کون سے خواب دیکھیں؟ کہتے ہیں کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی۔ میں کہتا ہوں اگر عورت راز نہ رکھتی تو معاشرے کا کوئی مرد منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ ننھے پودوں کو اکھاڑ لینا کوئی جوان مردی نہیں، مزہ تو جب ہے کہ کسی مضبوط درخت کو گرایا جائے۔